اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے۔ چند ہی برسوں میں سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اور کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ تک پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہوں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی پس وہی عالی شان باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو، تمام تعریفوں کے لائق آسمانوں اور زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم انسان ہو کہ پھیلتے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے۔ اور اس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس پر آسان ترین ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے بھی ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں، تو اس شخص کو راستہ کون دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور نہ ہی ان کے کوئی مددگار ہیں۔ چنانچہ جب آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اسی سے ڈر جاؤ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔
ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں، اور جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس کی ناشکری کریں، سو تم مزے اڑاؤ کہ جلد ہی تم جان جاؤ گے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یکایک مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو۔ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، سو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی یہ کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ پس آپ اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا ٹل جانا نہیں ہے۔ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر اس کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے، اس سے پہلے ہی یقیناً وہ مایوس تھے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ مردوں کو یقیناً زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرتے رہ جائیں۔ بس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبہ یقیناً تم اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے ہو، تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، اور یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں
تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔